13 जुलाई 1931 का दिन तहरीक हुर्रियत कश्मीर में बुनियादी हैसियत रखता है। यूं तो तारीख़ कश्मीर में ऐसे बेशुमार वाक़यात मिलते हैं जब रियासती अवाम ने गैर मुल्की तसल्लुत के ख़िलाफ़ सदाए हुर्रियत बुलंद की और फिर इस जुर्म की पादाश में उन्हें कई एक सोबतें और जान व माल की कुर्बानी पेश करना पड़ी। 13 जुलाई 1931 का वाक़या भी ऐसे ही सरफरोशों की यादगार है जिन्होंने दीनी गैरत व हमीयत और मिली जज्बे से सरशार होकर दीवानावार जानों के नजराने पेश किए और तहरीक हुर्रियत कश्मीर में अपना लहू शामिल करके इस दास्तान आज़ादी को लहू से रकम कर दिया। यही वजह है कि कश्मीरी कौम हर साल 13 जुलाई का दिन यौम शहदाए कश्मीर के हवाले से मनाती है और 1931 के 22 शहीदों को बिलखसूस और लाखों शहीदों को बिलअमूम खराज अकीदत पेश किया जाता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं इस वाक़े के पसे मंज़र के ऊपर। रियासत जम्मू व कश्मीर में साल 1931 के अवाइल में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जिसके नतीजे में मुसलमान रियासत की दीनी और मिली गैरत को सख्त धचका लगा और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जब तक वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे या ख्वाब गफलत में डूबे रहेंगे, इनके सियासी, मजहबी और माशरती हकूक़ आए रोज़ पामाल होते रहेंगे और इसका ज़ामन कोई भी नहीं होगा। 1931 का साल मुसलमान कश्मीर के लिए सियासी बेदारी का साल भी कहलाता है। इस साल जुलाई से कबल पेश आमदा वाक़यात इस बेदारी का सबब बने। पस मंज़र में हम चंद नुमायाँ वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहला वाक़या बंदिश खुतबा है। 29 अप्रैल 1931 को ईद उल अज़हा का दिन था। जम्मू के मुसलमान नमाज ईद की अदायगी के लिए म्यूनसिपल कमेटी बाग में जमा थे। मुफ्ती मोहम्मद इसहाक खुतबा दे रहे थे। दौरान खुतबा जब उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन मिस्र का किरदार का जिक्र छेड़ा तो ड्यूटी पर मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर लाल खेम चंद इश्तियाल में आ गया और उसने आगे बढ़कर मुफ्ती साहिब को खुतबा देने से रोक दिया। चनांचा इमाम साहब ने खुतबा रोक दिया। ईदगाह में मौजूद मुसलमानों में इश्तियाल फैल गया। मुसलमानों ने नहायत बेचैनी से नमाज अदा की। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुसलमान सरापाए एहतजाज बन गए। इसी रोज़ यंग मेंस मुस्लिम एसोसिएशन जम्मू के ज़ेर एहतमाम जामिया मस्जिद में बंदिश खुतबा के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरा हुआ। इस जलसे की सदारत मीर हसैन बख्श ने की। सरदार गोहर रहमान, शेख अब्दुल हमीद एडवोकेट, चौधरी गुलाम अब्बास और दीगर मुकर्रीन ने जलसे से खिताब किया और हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। जलसे में करारदादें पेश की गईं जिसमें मुतालबा किया गया कि हुकूमत मुदाखलत फिद दीन से बाज रहे और खेमचंद पर तौहीन मज़हब का मुकदमा चलाया जाए। बंदिश खुतबा की ये खबर जब रियासत के दीगर इलाकों में पहुंची तो वहां भी मुसलमानों को दुख और सदमा पहुंचा और इसके साथ साथ मुसलमानों के अंदर शदीद गुस्से की लहर दौड़ गई। दूसरा वाक़या डगोर में तसादम का है। जम्मू की तहसील सांबा के गांव डगोर में हिंदू और मुसलमान एक ही तालाब से पानी भरते थे। ईद के रोज़ हिंदुओं और मुसलमानों में तसादम हो गया और हिंदुओं ने मुसलमानों को तालाब से पानी भरने से मना कर दिया। पुलिस ने मुदाखलत की और मुसलमानों को तालाब से पानी लाने से रोक दिया। तालाब से मुतसिल जगह में नमाज ईद की अदायगी से भी रोक दिया। इस वाक़े के ख़िलाफ़ जम्मू में यंग मेंस मुस्लिम एसोसिएशन और अंजुमन इस्लामिया जम्मू ने भरपूर एहतजाज किया। इसके बाद हम चलते हैं तौहीन कुरान के पहले वाक़े के ऊपर। 4 जून 1931 को सेंट्रल जेल जम्मू में मीरपुर से तल्लुक़ रखने वाला एक मुसलमान कांस्टेबल फजल दाद खान ड्यूटी के औकात में अपने बिस्तर पर बैठा पंच सूरा की तिलावत कर रहा था। सब इंस्पेक्टर लब्बू राम आया तो उसने फजल दाद को बुरा भला कहा और उसका सरहाना खींचकर फर्श पर दे मारा। इससे पंच सूरा भी ज़मीन पर जा गिरा। फजल दाद ने अपने सीनियर हुकाम के पास लब्बू राम की शिकायत की, लेकिन जब इसकी कोई सुनवाई ना हुई तो उसने एक तहरीरी दरख्वास्त यंग मेंस मुस्लिम एसोसिएशन जम्मू को पेश की। 6 जून को जम्मू व कश्मीर यंग मुस्लिम एसोसिएशन की अपील पर जम्मू शहर में मुसलमानों ने हड़ताल की। शाम को तालाब खटीका में एक एहतजाजी जलसा हुआ जिसमें तौहीन कुरान के इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई। जम्मू में इस वाक़े के ख़िलाफ़ कई रोज़ तक जलसे जुलूस होते रहे। इस वाक़े की इत्तला जब रियासत के दूसरे हिस्सों में पहुंची तो वहां भी मुसलमानों ने एहतजाज किया। अब चलते हैं तौहीन कुरान के दूसरे वाक़े के ऊपर। तौहीन कुरान का दूसरा वाक़या 20 जून को श्रीनगर में पेश आया। कुरान पाक के मुक़द्दस औराक एक पब्लिक लैट्रीन से मिले। इस वाक़े के ख़िलाफ़ वादी में मुसलमानों ने सख्त एहतजाज किया। मीर वाइज, मौलाना यूसुफ शाह और रीडिंग रूम के नौजवानों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। तौहीन मज़हब के सारे वाक़यात
مسلمانان جموں و کشمیر کی دینی اور ملی غیرت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ان واقعات کے نتیجے میں جموں، میرپور، پونچھ اور سری نگر میں حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ پنجاب میں مسلم اخبارات اور رسائل اور مسلم قائدین بھی ان واقعات سے پوری طرح باخبر تھے۔ مسلمانوں کے ترجمان اخبارات انقلاب، سیاست اور مسلم آؤٹ لک وغیرہ نے ان خبروں کو شہ سرخیوں کے ساتھ شائع کیا اور مسلمانوں کے رد عمل کو ہندوستان بھر سے منظر عام پر لایا۔ اس سے ہندوستان کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ چنانچہ مسلمانان جموں و کشمیر کی تائید و حمایت میں ہندوستان کے کچھ حصوں میں بھی جلسے اور جلوس ہوئے۔ اب چلتے ہیں خانقاہ معلیٰ میں اجتماع کے اوپر۔ 21 جون 1931 کو خانقاہ معلیٰ میں مسلمانان جموں و کشمیر کا ایک عظیم الشان اجتماع منعقد ہوا۔ اس تحریک کا یہ پہلا جلسہ تھا جس میں 50,000 افراد شریک ہوئے۔ اس اجتماع میں بچے، عورتیں اور بڑے بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اس اجتماع کی صدارت میر واعظ مولانا یوسف شاہ اور احمد اللہ حمدانی نے کی، جبکہ مفتی جلال الدین، شیخ محمد عبداللہ، خواجہ غلام احمد آشیائی، مولوی عبد الرحمن، خواجہ غلام نبی گلوکار نے تقریریں کی۔ اس موقع پر شیخ عبداللہ نے نہایت جذباتی تقریر کی اور قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کر تحریک سے وفادار رہنے کا حلف بھی اٹھایا۔ آخر میں مہاراجہ ہری سنگھ سے مجوزہ ملاقات کے لیے 7 رکنی وفد کی تشکیل عمل میں لائی گئی۔ جو ہی یہ جلسہ ختم ہوا، تمام مسلمان رہنما چائے پینے چلے گئے۔ لوگ ابھی منتشر نہیں ہوئے تھے کہ ایک اجنبی نوجوان سٹیج پر چڑھا اور تقریر کرنے لگ گیا۔ اس کی تقریر کا لب و لہجہ یہ تھا: مسلمانوں، اب وقت آ گیا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ یادداشتوں اور گزارشوں سے ظلم و ستم میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور نہ ہی توہین قرآن کا مسئلہ حل ہوگا۔ تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ اور ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ۔ اس نے راج محل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ اس اجنبی کی تقریر جذبات سے بری ہوئی تھی، جس سے مسلمانوں میں بے پناہ جوش و جذبہ پیدا ہوا۔ یہ نوجوان تقریر ختم کرنے کے بعد فوراً وہاں سے روپوش ہو گیا۔ شام کے وقت پولیس نے اسے بغاوت یا انتشار کے الزام میں نسیم باغ کے ایک ہاؤس بوٹ سے گرفتار کر لیا۔ عبد القدیر کی اصلیت سے کوئی آدمی آگاہ نہیں تھا۔ وہ بظاہر مسلمان تھا، اس نے مسلمانوں سے ہمدردی کی بات کی تھی، اس لیے جب اس کی گرفتاری کی خبر مسلمانوں نے سنی تو انہیں شدید دکھ ہوا۔ مسلمان رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ عبد القدیر کے مقدمے کی پیروی وہ خود کریں گے۔ ہم اپنے سامعین کو بتا دیں کہ دوران تحقیق یہ بات سامنے آئی کہ اس اجنبی نوجوان کا نام عبد القدیر تھا۔ یہ امروہہ یوپی کا رہنے والا پٹھان ہے۔ یہ ایک انگریز فوجی افسر میجر بٹ کے ساتھ ہانسا ماں کے روپ میں سری نگر سے آیا ہوا تھا۔ مکمل تحقیقات کے بعد ثابت ہوا کہ عبد القدیر برٹش انٹیلیجنس کا ایک اہلکار تھا، جسے اشتعال دینے یا بغاوت پھیلانے کی تربیت دے کر انگریز افیسر کے ہمراہ سری نگر بھیجا گیا تھا، کیونکہ ان دنوں سری نگر کا ماحول خاصا گرم تھا۔ اب ہم چلتے ہیں 13 جولائی کے اس سیاہ دن کے اوپر جب مسلمانوں نے اپنی شہادتیں پیش کیں۔ 13 جولائی 1931 کو صبح سویرے سینکڑوں مسلمان سینٹرل جیل سری نگر کے باہر جمع ہو گئے۔ یہ جیل میں عبد القدیر کے مقدمے کی سماعت کا پہلا دن تھا۔ جو ہی سیشن جج پنڈت کرشن لال کچلو جیل کے دروازے پر پہنچ، بہت سے لوگ اس کی گاڑی کے ساتھ جیل میں داخل ہو گئے۔ جج نے عبد القدیر کے وکیل مولوی عبداللہ کو ہدایت کی کہ وہ لوگوں کو پرامن رہنے کی تلقین کریں اور انہیں کہیں کہ وہ جیل کے احاطے سے نکل جائیں۔ چنانچہ لوگ جیل کے احاطے سے نکل کر جیل کے صدر دروازے کے باہر جمع ہو گئے اور عدالتی کارروائی کا انتظار کرنے لگے۔ دن کے 1 بجے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مسٹر ترلوک چند موقع پر پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی پولیس کو حکم دیا کہ جن لوگوں نے جیل میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے انہیں فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ یہ حکم ملتے ہی پولیس نے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کی اس کارروائی کے خلاف لوگ مشتعل ہو گئے اور عبد القدیر کے حق میں اور حکومت کے خلاف نعرے لگانے لگ گئے۔ مشتعل ہو کر قیدیوں کو چھڑانے کے لیے دوبارہ جیل کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے لگ گئے۔ پولیس نے آنن فائنن فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں 17 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ 40 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں سے 5 افراد بعد ازاں جامع مسجد میں دم توڑ گئے۔ اس طرح اس واقعے میں کل 22 افراد شہید ہوئے۔ مشتعل ہجوم نے پولیس کے رہائشی کوارٹرز کو آگ لگا دی۔ انہوں نے آس پاس سے چارپائیاں اکٹھی کیں اور شہداء اور زخمیوں کو ان پر ڈال کے ان کے خون آلود کپڑوں کو لہراتے ہوئے ایک جلوس کی شکل اختیار کر لی۔ یہ جلوس آہ و فریاد کرتے ہوئے اور قرآن پاک کی آیات کا ورد کرتے ہوئے جو آگے بڑھ رہا تھا، لوگ امٹ امٹ کر اس کے ساتھ شامل ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سارا سری نگر آہوں اور سسکیوں میں ڈوب گیا۔ چودھری غلام عباس، جو اس سانے کے وقت
سری نگر شہر میں ہی موجود تھے لیکن جائے وقوع پر موجود نہیں تھے۔ اپنی سوانح عمری کشمکش میں لکھتے ہیں، 13 جولائی 1931 کے دن کے 2 بجے کے قریب میں ایک دوست کے ساتھ امیر اقدل کے بازار میں کھڑا تھا۔ ہم یوں ہی ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھے۔ مجھ پر کچھ پیمودگی اور اداسی چھائی ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں کے اندر ساری فضا غبار آلود ہو گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ پہلے تو فضا کا یہ رنگ دیکھ کر گمان ہوا کہ موسلا دھار بارش ہونے والی ہے۔ میں قیام گاہ کی طرف جانے ہی والا تھا کہ اچانک آندھیاں گر گر آ گئیں۔ ساری فضا زمین سے آسمان تک گرد و غبار کا ایک تودہ مجسم بن گئی۔ کیفیت یہ ہو گئی کہ میں اپنے ساتھی کو جو مجھ سے 1.5 فٹ کے فاصلے پر تھا اسے دیکھ نہ سکتا تھا۔ شہداء کا یہ جلوس مختلف راستوں سے ہوتا ہوا جامع مسجد سری نگر پہنچا۔ اس وقت تک تقریباً سارا سری نگر شہر جلوس میں شامل ہو چکا تھا۔ شیخ عبداللہ، چودھری غلام عباس، دیگر مسلمان رہنما واقعے کی اطلاع ملتے ہی جامع مسجد پہنچ آئے جہاں تمام شہداء کی لاشیں رکھی گئی تھیں۔ حکومت نے شہر میں کرفیو لگا دیا اور جگہ جگہ فوج تعینات کر دی۔ شیخ عبداللہ اور چودھری غلام عباس سمیت تمام مسلمان رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کل 326 لوگ گرفتار کیے گئے۔ شہر میں خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ دوسرے روز بھی شہداء کی لاشوں کی تدفین نہ ہو سکی۔ بالآخر 15 جولائی کو قبرستان نقش بند میں ان شہداء کو ایک ہی احاطے میں دفن کیا گیا اور اس کا نام مزار شہداء رکھا گیا۔ وادی کشمیر میں اس واقعے کے خلاف 17 روز ہڑتال رہی جس سے تمام کاروبار حکومت معطل ہو کر رہ گیا۔ دفاتر بند ہو گئے، ٹرانسپورٹ رک گئی، گلیاں اور بازار سنسان ہو گئے۔ اب ہم آتے ہیں 13 جولائی کے واقعے کی اہمیت اور افادیت اور اس واقعے نے کیسے تحریک آزادی کشمیر کے اندر ایک سنگ میل کی حیثیت رکھی۔ اس واقعے کو لے کے اب ہم آتے ہیں 13 جولائی 1931 کے واقعے کی اہمیت اور افادیت پر۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے یہ واقعہ تحریک آزادی کشمیر میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس واقعے کو تحریک آزادی کشمیر کا نقطۂ آغاز بھی کہا جاتا ہے۔ اس واقعے سے پہلے تحریک آزادی سہمی اور خوفزدہ تھی۔ اس کے گرد مصلحتوں اور مفادات کے پہرے لگے ہوئے تھے، لیکن اب اس میں نئی جان اور نئی روح پیدا ہو گئی تھی۔ یہ نئے ولولے وقت کے ساتھ اٹھ رہے تھے۔ اب تحریک کے آہ و فغاں اور نالہ و فریاد کے دور سے نکل کر سرفروش و سربکف ہو چکی تھی۔ ایک ایسی قوم جس کی کم ہمتی اور بزدلی مثال بنتی جا رہی تھی، اس نے اس تاثر کو آن واحد میں جھٹک دیا۔ شیخ عبداللہ اپنی سوانح عمری آتش چنار میں لکھتے ہیں، 13 جولائی کو کشمیری عوام پر فائرنگ ہوئی اور میں نے محسوس کیا کہ ہر گولی میری چھاتی میں سوراخ کر کے گزر گئی ہے۔ اس فائرنگ کے بعد میری عملی زندگی کی سیاست کا آغاز ہوا۔ اس فائرنگ میں بے شمار افراد زخمی ہوئے۔ میں ایک زخمی کو سنبھال رہا تھا۔ اس نے دم توڑتی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا، عبداللہ، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اب آگے بڑھو، اور میں آگے بڑھنے لگ گیا۔ تحریک آزادی کشمیر کے لیے شہادتیں دینے والے نوجوانوں نے جو تابندہ روایت قائم کی تھی، اس کی گواہی اس وقت کے ریاستی وزیر اعظم مسٹر ویک فیلڈ نے شہیدوں کا معائنہ کرنے کے بعد یوں دی، ان نوجوانوں کی بہادری پہ مجھے حیرت ہوتی ہے۔ گولیاں سب نے سینوں پر کھائی ہیں، پشت پر کسی آدمی نے کوئی گولی نہیں کھائی۔ پنڈت پریم ناتھ بزاز 13 جولائی کے واقعے کی تاریخی اہمیت کو لکھتے ہوئے کہتے ہیں، 13 جولائی کا واقعہ سیاسی اور تاریخی اعتبار سے تاریخ کشمیر کا ایک سیاہ ترین واقعہ ہے۔ تنگ نظر اور فرقہ پرست ہندوؤں نے اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اس مظاہرے کا پس منظر ثابت کرتا ہے کہ اس عوامی شورش کی تہ میں جو جذبہ کام کر رہا تھا وہ آزادی کی تڑپ اور ڈوگرا سامراج کے خلاف نفرت تھی۔ لہٰذا ہجوم نے جیل پر شورش کی، اسے ہندوؤں پر حملہ ہرگز قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ مظاہرین اگرچہ سارے کے سارے مسلمان تھے، مگر اس کی روح سراسر غیر فرقہ وارانہ تھی۔ یہ مظاہرہ ظالم کے خلاف مظلوم کا اعلان جنگ تھا اور زیر استبداد کا جابر و غصب کے خلاف نعرہ بغاوت تھا۔ اس عظیم سانے نے کشمیر کی تاریخ آزادی پر دور رس نتائج مرتب کیے۔ قربانی کا جو تسلسل اس روز سے شروع ہوا تھا وہ تحریک کے مستقبل کے لیے نشان راہ یا روشن ستارہ ثابت ہوا۔ چودھری غلام عباس اپنی سوانح عمری میں لکھتے ہیں، ایسا دن اگر کیلنڈر میں موجود نہ ہوتا تو یقیناً ریاست کی تاریخ جو 1931 سے لے کر آج تک مرتب ہو رہی ہے اور آئندہ بھی مرتب ہوتی رہے گی، بالکل مختلف ہوتی۔ ڈاکٹر سلام الدین نیاز کی رائے یہ ہے کہ 13 جولائی 1931 کا دن کشمیر کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سامعین، اب ہم آگے چلتے ہیں اور اس واقعے کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔
13 जुलाई 1931 के वाक़े ने डोगरा शाही की बुनियादों को हिला कर रख दिया। हुकूमत ये सोचने पर मजबूर हो गई कि अगर इसने मुसलमानों की शिकायत और मसाइल को अहमियत ना दी और उन्हें नज़रअंदाज किया तो आइंदा भी ऐसे सानिहात रोनमा हो सकते हैं। 25 जुलाई को महाराजा हरी सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म वैकफील्ड को बरतरफ कर दिया और इसकी जगह पंडित हरि किशन कोल को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। पीके वातल को भी बरतरफ कर दिया। महाराजा ने इस वाक़े की तहकीक के लिए एक कमीशन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सर बरजोर दलाल की सरबराही में बनाया। मुसलमान रहनुमाओं को इस कमीशन का मेंबर बनने की दावत दी गई, लेकिन मुसलमानों ने इसका बाइकाट किया और मेंबर बनने से इनकार कर दिया। चनांचा ये कमीशन काम ना कर सका। बाद अज़ां महाराजा हरी सिंह ने बरतानवी हुकूमत हिंद के एक अफसर मिस्टर B.J. गलांसी की सरबराही में दूसरा कमीशन मुकर्रर किया। इसके तकर्रर पर मुसलमानों ने खुशी का इजहार किया, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों की नुमाइंदगी भी थी। चनांचा इस कमीशन ने तहकीकात के बाद जो सिफारिशात हुकूमत को पेश की, इसके नतीजे में मुसलमानों को आइनी तौर पर खातिरख्वाह कामयाबियाँ हासिल हुईं। वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। तारीख़ कश्मीर और आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के मुतल्लिक़ा वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो देखते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।